اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب، اور آپ ہر روز کی طرح آج بھی دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی ان خصوصی نورانی پرکیف روحانی ساعتوں میں رمضان ہماری شان، یہ خصوصی نشریات ناظرین پیش کی جا رہی ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے۔ اللہ رب العزت اس محفل کے سجانے والے ہمارے عرفان واحد بھائی صاحب، محسن واحد صاحب، منصور واحد صاحب، جی ایف ایس بلڈرز کی پوری ٹیم کو اللہ رب العزت سلامت رکھے کہ ایک ایسا اسٹیپ لیا کہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں وہ دیگر ایکٹیویٹیز میں جہاں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ایک ایسا باغ لگا دیا جائے کہ جہاں علماء آئیں، اپنے شعبے کے پروفیشنلز آئیں، قراء حضرات آئیں۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے نا ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت ہو، علماء کی گفتگو ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخواں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کریں۔ الحمدللہ یہ محفل سجی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے یکم رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور انشاءاللہ چاند رات تک جاری رہے گا، زندگی نے وفا کی تو۔ بحیثیت میزبان آپ مجھے پہلی مرتبہ کسی ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کرتے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بہت سی غلطیاں کروں گا اور غلطیاں کروں گا تو سیکھوں گا اپنے بڑوں سے۔ تو اگر کوئی غلطی نظر آئے تو جن لوگوں کے پاس میرا کوئی پرسنل نمبر ہے یا مجھ سے ملاقات میں ہے، تو مولا علی نے فرمایا نا کسی شخص کو اگر کوئی نصیحت کرنی ہو تو اکیلے میں کرو، اور فرمایا کہ جس شخص نے بھری محفل میں کسی کو کوئی نصیحت کی تو اس نے اس کو ذلت بخشی، اور جس نے اکیلے میں سمجھا کے پیار محبت سے کسی کو کوئی اصلاح کی بات کی تو اس نے اس کو عزت بخشی۔ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے آج کا انسان۔ آج کا انسان، یہ انسان کیا چاہتا ہے ناظرین؟ اس کی خواہشات ہیں، آسائشیں چاہتا ہے، ناشکرا بھی ہے، جلد باز بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یہ کھلا جھگڑالو بھی ہے، اور کیا کیا باتیں ہیں انشاءاللہ جانیں گے، ہمارے بتائیں گے علماء، ہمارے ڈاکٹر حضرات بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے پینل کا آپ سب سے تعارف کرواؤں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے معروف قاری قرآن جناب قاری محمد حسین آرئی صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب کے ساتھ ہمارے انتہائی واجب الاحترام پاکستان کی ایک ایسی عظیم شخصیت جو جامعہ کراچی کی پہچان تھی اور پہچان آج بھی ہے، ڈاکٹر شکیل اوج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بے دردی سے کراچی میں ثانیہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کی فیملی پر قیامت گزر گئی، اور جس کے گھر سے جاتا ہے وہی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ کسی کا گھر سے جانا کیا ہوتا ہے، اور بالخصوص ماں یا باپ کا۔ آج ہماری درمیان میری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے اساتذہ میں ہے جن سے ہم جامعہ کراچی میں جا کر سیکھتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل اوج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ڈاکٹر حسان اوج صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے بہت شکر گزار، بہت شارٹ ٹائم پہ آپ کو ہم نے دعوت دیا، آپ نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ڈاکٹر حسان صاحب ماشاءاللہ ایک نورانی چہرہ، ایک اسمائلی فیس، جن کے پریشانیاں تو بہت ہوں گی دل میں دماغ میں، لیکن ان کا ہمیشہ ہنستا چہرہ آپ سب کو نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ سے جامعہ کراچی میں سینڈیکیٹ کے ممبر بھی ہیں اور صدر بھی ہیں آفیسرز کے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناخواں ہمارے
محمد ابرار حسین صاحب موجود ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ مزاج گرامی بخیر؟ اس شعبے کے سینئر ثنا خان جن سے ہم یقین کریں کہ جب محفلوں میں جاتا ہوں نا ناظرین، بہت سارے لوگوں کو نا نعت شریف پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. الحمدللہ نعت پڑھنے کا مجھے شوق تو ہے، لیکن مجھے نعت شریف سننے کا بھی شوق ہے. اللہ رب العزت ہمارے ابرار بھائی کو سلامت رکھے. ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرنے والے، مختصر اور پر اثر گفتگو کرنے والے، جن کے آپ سوشل میڈیا پر علی امام بھائی کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی 3 ورڈز کی کیپشن لکھی ہوئی ہوتی ہے: کنسسٹنسی، جلد بازی، مختصر پر اثر، اور آپ ان کلپس کو بڑا پسند کرتے ہیں. موجود ہیں ڈاکٹر علی امام بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ رب العزت سب کو قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے. قاری محمد حسین آرائن صاحب تلاوت کلام پاک. تلاوت کلام پاک انشاءاللہ ضرور، لیکن آج شب جمعہ ہے تو اس مناسبت سے میں اپنے ناظرین کو، سامعین کو، ان سے گزارش کروں گا ان سے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
وقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ ہمت کے کام ہے، اور لوگوں سے بات کرنے میں گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ بے شک اللہ کسی ناز سے چلنے والے، شیخی خوری کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور چلنے میں میانہ چال رکھ اور آواز کو دھیما رکھ۔ بے شک آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان۔ ناظرین، یہاں لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ، انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات ہوگی۔ رمضان ہماری شان میں کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ ابتدا ہوگی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پیش فرمائیں گے محمد ابرار حسین بھائی۔ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، رمضان ہماری شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہے رمضان ہماری شان میں۔ خوبصورت نشریات آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے زیر اہتمام۔ میں بغیر کسی تاخیر کے درخواست گزار ہوں جناب محمد ابرار حسین بھائی سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت مسعود کیفی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، کہ سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، کہ میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا،
اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، کہ اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، مقطع کہ جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہی۔ علی بھائی، ایک کیا نور ہوتا ہے، میں یقین کرے شروع میں پہلے دوسرا دن تھا نا، تو میں کبھی انٹرو پہلے دے رہا تھا، کبھی کچھ کر رہا تھا، روزانہ انسان لرننگ کے پروسیس میں سیکھتا ہے، لیکن اب میرا یہ معمول سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے، تو ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹری چارج ہو گئی ہے، تسلسل بن گیا، اور اس کا نور نصیب ہونے لگے، اس کی حلاوت ملتی ہے نعت کی۔ یہ بیسیکلی پروٹوکول ہے درجہ بدرجہ، کہ ہم شریف ہوئی، نعت شریف ہوئی، پھر گفتگو کا آغاز، تو یہ ایک پروٹوکول سیٹ ہے، اس پہ آپ چلیں گے تو آپ کو ایک الگ ایک سرور اور خوشی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ٹی وی کے اوپر بہت ساری چیزیں اصل میں ایسی ہوتی ہیں، جب ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اسکرین کے دوسری طرف، تو انفارمیشن پاس ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ہم اس ماحول میں بیٹھ کے بات سن رہے ہوتے ہیں نا، تو انفارمیشن کے ساتھ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ جو آپ کی حالت یہاں پہ ہو رہی ہے نا، اور ہم سب کی ہو جاتی ہے، شاید ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے نہ ہو، تو اسی لیے جو بڑے بزرگوں کی خانقاہوں میں یا اپنے والد کے ساتھ یا بڑے بزرگوں کے ساتھ جو بیٹھ کے ون آن ون جو چیزیں انرجی آتی ہے، وہ سر ٹی وی اور گیجٹ سے نہیں آتی۔ واہ، حقیقت ہے، اور آج ہم کہیں اس سے دور نکل چکے ہیں۔ بالکل، اسی لیے ڈاکٹر صاحب سے جب میری بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے آج جس موضوع پہ ہمیں بات کرنے کا کہا، اور بہت اچھا آئیڈیا تھا ڈاکٹر صاحب، آج کا انسان، قاری صاحب نے تلاوت میں فرمایا، اللہ پاک کہہ رہا ہے، اکڑ کر چلنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، یہ شیخی مار کے چلنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، اترا کر چلنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، شکر گزار بنو، میرا شکر بھی ادا کرتے رہنا۔ اور ہماری حالت اس کے ہی برعکس آج کا انسان۔ ارشاد سر، تھینک یو سو مچ پہلے تو، اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے ادھر آ کے، اتنی ایک تو یہ صرف پروگرام نہیں ہے، آئی تھنک یہ بہت اس سے آگے کی چیز ہے، یہاں پر آپ لوگوں کی جو کیفیت ہے اور جس طریقے سے یہاں ماحول بنا ہوا ہے، آئی تھنک یہ صرف گفتگو کے لیے نہیں ہے، باقاعدہ یہاں پر آپ لوگوں کی اسپرچویلٹی محسوس ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ ایک تو جو قرآن شریف کی تلاوت کی گئی ہے، جو آیات
منتخب کی گئیں وہ امیزنگ تھی سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ وہ آج کے ٹاپک سے اتنی مطابقت رکھتی تھی. اتنی اہم بات اللہ نے کہہ دی ہمیں اور ہم اس کو اتنا اگنور کرتے ہیں. آج کے انسان کی اگر ہم بات کرتے ہیں جب ہم اس ٹاپک پہ تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ آج کا جب بچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے یا آج کا لڑکا جب آتا ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ ہم کہتے ہیں بیٹا ذرا ایٹیٹیوڈ میں رہا کرو, انٹرویو میں جاؤ کانفیڈنٹ ہو کے جانا, سینہ تان کے, صحیح ہے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جواب دینا 1-on-1. بھلے سامنے بڑا بیٹھا اس نے اگر تم پہ تنقید بھی کی ہے, جواب دینا فرض ہے تمہارا. اگر تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی بھی بڑا, پہلے پرانے وقتوں میں جو بچے سب کے ساتھ جو ہوتے تھے, محلے کا بڑا جو ہے وہ بھی بچے کو سمجھا رہا ہے, ڈانٹ بھی رہا ہے, مار بھی رہا ہے. اب آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بچوں. میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا بالکل, لیکن کہ بچوں کو چائلڈ ابیوز ہو یا بچوں کو ہاتھ اٹھایا جائے, لیکن بات یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں وہ کلچر اور نارمس ایسے تھے, ویلیوز کتنی چینج ہوئی ہیں. آج کل ہم موبائل گیجٹس میں, ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہیں لیکن ہم موبائل گیجٹس میں لگے ہوئے ہیں. ہم گفتگو پہ یقین نہیں رکھتے, ہم علماء کی محافل میں نہیں بیٹھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب سے وہ لیکچر سن لیا, کسی بھی اپنے من پسند شخصیت کا وہ کام ہو گیا, ہمیں علم اس طرح نہیں آتا. علم صحبت پہ بیٹھنے, عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے, کتابیں پڑھنے سے آتا ہے, کتابوں کو محسوس کرنے سے آتا ہے, ان کی ارکریزی محسوس کرنا جب آپ ورک پلٹتے ہیں ان چیزوں سے آتا ہے علم, نہ کہ آپ نے ریفرنسز انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے یا آرٹیکل, ریسرچ آرٹیکل, جی بالکل, وہ انفارمیشن لے لی. اٹس ناٹ علم. علی بھائی اس معاملے میں بہت ایک اچھی بات کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کا دور کم ہو گیا, یہ ڈسٹریکشن کا دور زیادہ ہو گیا. ایک کالر ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جناب آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی محبوب بات کر رہا ہوں میں. جی محبوب صاحب. پروگرام رمضان ہماری شان میں دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور اسد علی بھائی آپ کو تو میں نعت خان کو بہت عرصے سے سنتا آ رہا ہوں میں, مگر پہلی مرتبہ آپ کو میزبانی دیکھ کے کرتے ہوئے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور بہت عمدگی سے آپ اپنا فریض انجام بھی دے رہے ہیں سر. بہت شکریہ, پیش کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ. بہت شکریہ. میں کیا عمدہ طریقے سے پیش کروں گا, یہاں جو شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں میں تو بس ان سے چھوٹا سا سوال پوچھ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ وہی بات جو ایسے بڑے بتائیں ہماری نوجوان نسل کچھ تھوڑے سے مختصر سے وقت میں, کیونکہ اب دور ڈیجیٹل میڈیا کا ہے, لوگ 1 گھنٹے کی چیز بھی بہت کم, بلکہ اب تو 3 منٹ کو لوگ جو ہے نا اس کو بھی فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں. تو کوشش ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا اللہ اس کو قبول فرمائے. اور خاص طور پہ آپ کا جو آپ نے انتخاب کی بات کی جیسے علماء کرام کے حوالے سے, جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ بہت اچھے اپنا اچھا ویو بھی پیش کر رہے ہیں, اور بہت اچھے عمدگی سے کام کر رہے ہیں, بہت اچھا, بہت بہترین. تو آپ کے نعت خواہوں کا انتخاب بھی بہت عمدہ ہے. بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کا انسان آپ کا موضوع ہے, واقعی بہت اچھا موضوع آپ نے سلیکٹ کیا. کوئی سوال آپ کا اس سلسلے میں؟ کوئی سوال آپ کا؟ ہاں, سوال یہ کہ جو آج کل جو نوجوان نسل ہے تو اس کے متعلق بھی اس سے آپ کو ضرور بولنا چاہیے. ظاہر ہے کہ آج کے انسان کے حوالے سے ان کو ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. بالکل ایسا. آپ یہ بھی آپ رکھیے گا. تربیت اولاد پہ ہم نے گفتگو کی تھی, انشاءاللہ مزید اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تربیت اولاد پر بھی گفتگو ہوئی. آج کا انسان, نوجوان نسل, دیکھیں ڈاکٹر صاحب صرف نوجوان نسل ہی نہیں, 2 سال کا بچہ, بچی, بوڑھے, جوان, سب اس موبائل سے تباہ ہو گئے. فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم بس بیٹھے ہوئے. مائیں بچوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے, بچہ رونے لگا, موبائل دے دیا, بچے اسی میں لگے ہوئے ہیں. کیا اثرات پڑتے ہیں انسانی ذہن پر؟ مائیں خود موبائل میں لگی ہوئی ہیں, ٹی وی پروگرامز میں لگی ہیں. سب اب بات یہ کہ آپ گھر میں جو مجھے یاد ہے اپنے گھر کا ماحول کہ ہمارے گھر میں ٹی وی چلنے کی, میرے کان میں بچپن میں ٹی وی کی آواز آنے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ ایک ماڈرن دور تو آف کورس اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں, لیکن اتنی سختی تھی کہ کوئی گانے کی آواز میرے کان میں نہ چلی جائے, وہ کسی ٹی وی کے پروگرام کی آواز میرے کان میں نہ چلے جائے. مطلب وی ڈنٹ ہیو دا کیبل, لائک میں نے جب میڈیکل میں داخلہ ہوا اس وقت تو کیبل لگا گھر پہ. تو ہم اپنے بچوں کو اس طرح بچا کے رکھتے تھے کہ ہم کسی بھی غلط طریقے سے کوئی ایسا انفلوئنس نہ چلے جائے. پھر وہ جو تربیت ہوتی ہے نا بچوں کی, دوسری بات پھر ہم بچوں کو کیا سکھاتے تھے کہ بیٹا ایک اچھا انسان بنو. یہ پرانے ابھی ہوتے بیٹا ترقی کرنی ہے, کوئی کچھ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. ہم بچے کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں, اچھا انسان کی بات نہیں کر رہے. ہاں آف کورس یہ ماڈرن دور ہے, ترقی انسان نے کر لی ہے. پچھلے جو انڈسٹریلائزیشن 1600 سینچری سے اسٹارٹ ہوئی,
تو اس وقت سے جب انڈسٹریز ڈیولپ ہوئی، پھر 18ویں صدی 19ویں صدی میں بہت بے تحاشا ترقی ہوئی. انسان آگے بڑھے گا، اس سے آگے ہی بڑھے گا، اس کو روک نہیں سکتے اور اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے. اٹس اے پارٹ آف اس، جبلت ہے انسان کی ترقی کرنا، ایوولوشن، جبھی اشرف المخلوقات. لیکن اس کے ساتھ اپنی جڑوں سے جڑے رہنا از ایکولی امپورٹنٹ. وہ جڑیں کیا ہے؟ وہ جڑیں وہی روایات جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی، وہی کیئر، وہی محبت، وہی توجہ. جتنا میکسیمم آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں اپنے پیاروں کو. اس کے علاوہ جو یہ جو آرٹیفیشل چیزیں، فار ایگزامپل ایک جم کا کلچر آج کل آیا ہے، میں بہت ہی آئی تھنک وہ جو اننیسسری بات ہے، پر یہ مینشن کرنا بڑا اچھی ایگزامپل ہے کہ جم کا کلچر آیا ہوا ہے. ہر کوئی اپنے آؤٹ لک کو انہینس کرنا چاہتا ہے. میرے ایبس بنے، وہ کس کو دکھانے ہیں بھائی؟ اصل چیز آپ کی روحانی پاکیزگی کتنی ہے، کہ آپ کی سول پہ آپ نے کتنا کام کیا ہے. آپ پڑھ رہے ہو، پھر جم جا رہے ہو، پھر آپ کو یہ کہ یو آر سپوز ٹو مینٹین، یو آر سپوز ٹو ہیو گرل فرینڈس، آپ کو اپنا کلچر، اپنا ایک لائف اسٹائل مینٹین رکھنا ہے. یہ آپ کا لائف اسٹائل ہے. اس میں روحانیت کہاں ہے؟ اس میں آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ تو ہم تو صرف اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ترقی، اپنی کیریئر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے نا، یہ تو موجودہ دور کے تقاضے ہیں. امی ابو آپ کو کیا پتا، آپ کا دور تو پرانا ہو گیا. دیکھیں یہی چیز بہت غلط ہے. آگے کے بچوں کو پھر کیا حشر ہونا ہے؟ مطلب مجھے تو یہ سوچ کے ہی وہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار ہم ابھی اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو پھر کوئی حشر ہی نہیں ہونا ہے. تو جو بھی چیز ترقی کریں، پڑھائی کریں، ہر چیز اپنا خیال بھی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کا خیال بھی رکھیں، اپنے رشتوں کا خیال بھی رکھیں. مطلب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزوں پہ میسج کر کے، ایس ایم ایس کر کے، کال کر کے لوگوں کو تعزیت کر لی، مبارکباد، کاپی پیسٹ. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. RIP اور شارٹ ہو گیا سر، اب تو وہ اتنا بھی نہیں لکھتے لوگ. اور اب تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ والی RIP ریسٹ ان پیس بھی نہیں لکھنے ٹائم نہیں. 2 دن قبل ایک بات کہی اسی شو میں کہ ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے مناظر، انسان ایک دم روحانیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اچانک سے نیچے ایک دم اسپانسر ایڈ آتے ہیں اور اس پہ کوئی گانا چل رہا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اتنا شدید ڈسٹریکشن کا دور. علی بھائی کیا کہیں گے؟ اسد بھائی سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا دلی طور پہ کہ آپ نے اتنی زبردست محفل سجائی ہے. بریک تو نہیں جا رہے علی بھائی؟ جی ایک کالر ہمارے ساتھ. اچھا کال لے لیں. کال جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں واصف بات کر رہا ہوں، محمد واصف کراچی سے. جی جناب. تو یہ ہے کہ مجھے آج کل آپ کا جو ٹاپک چل رہا ہے آج کا انسان، جی آج کا ٹاپک آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کریں گے تو بات ہو سکے گی. اصل میں مختصر پروگرام ہے، اگر آپ اپنا ٹی وی آن کر کے کال کریں گے تو بات نہیں ہو سکے گی. رمضان کے حوالے سے کیا کر رہا ہے آج کا انسان؟ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں جگہ جگہ آج کل جو انسان ہے، زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے وہ نائٹ میچز میں لگی بھی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. علی بھائی وہی باتیں سامنے آ گئیں. آج کا انسان نائٹ پیکیجز، موبائل کا یوز، تراویحوں سے دور، مساجد سے دور، قرآن کریم کی تلاوت سے دور، موبائل میں 3 گھنٹے. کیا اثرات پڑ رہے ہیں سر؟ جی میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں پہ منقطع ہوئی تھی. اصل میں تو ایک آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی سر، بہت کہ اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنے خوبصورت لوگوں کو آپ جمع کرتے ہیں. دوسری جو میری بات ہے وہ ڈاکٹر شکیل اوج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حقیقت کہ میرا ان سے ایک بڑا دلی تعلق تھا، قلبی تعلق تھا، 10 برس تک کا ایک پورا. اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، ان بچوں کو بھی دیکھا، ان کے بھائیوں کو بھی دیکھا. اور یہ جو حسان بھائی کے اور ان کے بھائیوں کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے نا، یہ وہی دے کے گئے. واہ، یہ ان کی منتقل کی ہوئی ہے. اور وہ اتنے بڑے آدمی، اتنا سمجھ بوجھ اور اتنی معلومات رکھنے کے باوجود، وہ حضرت علی کا قول ہے یا بہرحال کمی بیشی معاف، لیکن بہرحال جو اس کا جو اصل چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے جب تم بیٹھو تو تم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرو. تو ڈاکٹر صاحب کی کوالٹی تھی کہ وہ آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنے دیتے تھے، جبکہ وہ خود کتنا علم رکھتے تھے. تو ایک تو میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے نا، ان کی والدہ کی عمر میں برکت کے لیے دعا کریں. آمین. اچھا، بات ہم شروع کی تھی ہم نے آج کے انسان کی، تھوڑی سی وہ چلی گئی تربیت کی طرف. بیسیکلی تربیت جو ہے نا اسد بھائی، اور میں انہی کی باتوں سے وہ ساری کنٹینیوٹی دے رہا ہوں کہ وہ ترتیب کا نام ہے. بیسیکلی تربیت ترتیب کا نام ہے. یہ آج ترتیب خراب ہوئی ہے جو ہم آپ دیکھیں
یہ گیجٹ، یہ جتنی بھی چیزیں ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اسٹریٹ اوے. ہر چیز کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. بے شک ٹی وی ہے یا فون ہے، اس میں بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار بالکل ہی ایک چیز ایسی آ گئی. ہم نے ترتیب ہی غلط رکھی ہے. ہم چونکہ اچھے پہلے پیرنٹس بن ہی نہیں پا رہے جو ہم بچوں کے اوپر انگلی اٹھائیں. ہمارے والد جو تھے، یا اگر آپ آج کے انسان کی بات کریں تو وہ انسان کہاں رہے جن کو دیکھ کے انسان ہونے کا احساس ہوتا تھا. وہ انسان کہاں رہے؟ ڈاکٹر شکیل صاحب چلے گئے اور کتنے لوگ چلے گئے، بزرگ چلے گئے، آپ کے والد چلے گئے. ہم ان لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو احساس ہوتا تھا. میں کسی دن ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے کزن سے، ڈاکٹر صاحب بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار میں اپنے والد کو یا اپنے بزرگوں کو دیکھتا تھا جو ان کی اسپریچویلٹی اور تمام چیزیں ہوتی تھی، میں وہ فیل نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کے سامنے ویسا ہوں جیسے میں اپنے والد کو دیکھتا تھا. تو میں اس کو کہیں بھی مطلب کمپیٹ کر ہی نہیں پاتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے موضوع رکھا تھا اس کا میں نے سوچا، وہی والی بات ہے نا کہ یہاں کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں، سوچ کے کچھ اور آتے ہیں. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں جو کہ میرے سامنے آ جاتی ہیں اور جو کہ آیت مبارکہ میں بھی جو چیزیں آئیں، کہ ایک تو مسلم کی حدیث ہے کہ روز حشر تمہارے اعمال کے ترازو میں سب سے وزنی چیز تمہاری خوش اخلاقی. اللہ ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ. اب صرف ان 2 چھوٹی چھوٹی آپ احادیث کو دیکھ لیں اور جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں. سبحان اللہ. علی بھائی اس گفتگو کو جوڑیں گے، ڈاکٹر صاحب سے بھی جوڑیں گے. ایک کالر ہیں، اس کے بعد ایک وقفہ، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرید احمد صدیقی نازآباد سے بول رہا ہوں. جی جناب. جی موضوع تو آج کا انسان ہے، لیکن میں دوسرے موضوع میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا رمضان شریف کا ہی مہینہ آتا ہے جو ساری چیزوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ کیا یہی ہمارے مسلمان ہیں کہ یعنی یہ مہینے کا کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں، سبزی والے، گوشت والے، لیکن کوئی اس میں عمل نہیں کرتا؟ علی بھائی اس کا جواب لیں گے مختصر سے وقفے کے بعد. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان ہماری شان میں مختصر سے وقفے کے بعد آپ سب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کالر نے کہا کہ رمضان کیا ایک مہینہ ہی نمازیں پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے؟ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ سارے نیک اعمال اس ایک مہینے میں، باقی 11 مہینے سب چھٹیاں ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں، اس پہ تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تھوڑا سا ہمارے علماء کرام کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ رمضان کو ایسا ماہ مبارک پیش کرتے ہیں کہ جس میں تمام آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب ہم اس طرح کا کانسیپٹ دیتے ہیں لوگوں کو تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے اس ماہ مبارک میں سب کچھ کر لیا، میرے 11 سال کی چھٹی ہو گئی. جی بالکل، 11 مہینے کی چھٹی ہو گئی. تو یہی ایکچولی کانسیپٹ ہمیں یہ نہیں سکھانا لوگوں کو. علماء کرام کو یہ ذمہ داری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. رادر ہاں آف کورس وہ احادیث ہیں موجود جس میں اس طرح کے ذکر ہیں کہ بھئی اس طرح ہوگا، لیکن یہ باتیں بس یہ نیک اعمال کا ثواب اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب، تو لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دینا چاہتے ہیں 70 فرضوں کے برابر اس طرح سے. جی اسی لیے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پورے سال وہ یہ ایکچولی اس پہ یہی تو ذمہ داری بتانے کے نہیں اتنے دو کہ یہ احادیث میں موجود ہے سب باتیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے ان اعمال کو ان مہینوں میں نہ کریں. بلکہ حرمت مہینے بھی 4 آ گئے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مہینے میں ہی آپ وہ نہیں جنگ نہیں کریں گے تو 4 مہینے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کے لیے تھا. اگر ہم قرآن پہ فوکس سے رمضان کو اخذ کریں گے نا تو یہ ٹریننگ کے لیے. سر یہاں پر وہی بات آ گئی نا، دیکھیں ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ریاست کی بھی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا. کیسے ہم 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے جب دبئی میں قدم رکھتے ہیں، کیا آسمان سے فرشتے اترے ہوئے وہاں پر نظام چلانے کے لیے؟ یہی انسان ہے. یہاں کے ہمارے ہی پٹھان بھائی ڈرائیورز ہیں جو وہاں پر ماشاءاللہ ٹرانسپورٹ کے بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن مجال ہے جو قانون کی خلاف ورزی ہو جائے. ایک بھیڑ چال ہے جس کا جو مرضی کر رہا ہے. ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ریاست کی ذمہ داری جہاں نبھائی جا رہی ہے، جیسے کہ مڈل ایسٹ کا آپ نے ذکر کیا یا انگلش ممالک میں جو ہے یورپین کنٹریز میں، ادھر تو بہت اچھی صورتحال ہے کیا، لیکن ادھر انسان مطمئن ہے یا نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. میرا جو گفتگو کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان جو ہے آج کا وہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. یہاں تو لا اینڈ آرڈر کو آپ چھوڑ ہی دیں، یہاں تو ریاست کو چھوڑ ہی دیں. یہی تو نا ڈاکٹر صاحب دل یہ دکھتا ہے کیوں چھوڑ دیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ادارے موجود ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. سارے
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو چھوڑ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو بیسٹ بھی کر دیں لائک یورپین کنٹریز, کیا ادھر کے لوگ خوش ہیں؟ کیا ادھر جو ہے سوسائڈل ریٹ یا ڈپریشن کے پیشنٹ سب سے زیادہ نہیں ہیں؟ کیوں ہے آج کا انسان ڈپریسڈ, آج کا انسان لونلی کیوں ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی؟ تو بات یہی ہے کہ ہم لوگ, میں جو اصل بتا رہا تھا کہ ترقی نے ہمیں اپنی جڑوں سے, اپنے گھر سے, رشتوں سے, مذہب سے دور کر دیا ہے. جب تک یہ چیزیں ہماری نہیں ہوں گی, ہماری جڑی نہیں رہیں گی, آپ آگے بڑھتے رہیں, اسٹرنگز آپ کے کھینچتے رہیں, لیکن آپ کے اسٹرنگز ادھر لگے رہنے چاہیے, وہ ہوا تو پھر آپ نکل گئے ہیں. تو یہی بتانے کا مقصد تھا کہ اگر آپ کا ملک بہت اچھا ہے, ویل اسٹیبلشڈ ہو, بہت پروٹوکول ہو, قوانین کی پاسداری ہو رہی ہو, سب اچھا کا چل رہا ہو, لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے. لوگ خوش ہوتے ہیں پیس سے, سلیم قلب, علی دل کا بھائی سکون. یہ جو قلبی کیفیات ہیں, وہ کہتے ہیں نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, انسان کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. یہ کیسے کریں اللہ کا ذکر کہ یہ سکون میں آئے, ٹھہراؤ آ جائے, اطمینان قلب نصیب ہو جائے؟ دربار ہے بادشاہ کا, سارے رعایا کھڑی ہوئی ہے, اور بادشاہ کہتا ہے کہ یہ وقت ابھی جو ہے اس میں جس کا جو دل چاہے گا وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا, جی ایف ایس کے ڈبے پہ وہ اس کا ہو گیا. تو بس یہ چند لمحے ہیں, جس کا جو دل چاہے, سب نے چیزوں کو پکڑ کے رکھنا شروع کر دیا. ہاں, تو بادشاہ کے بالکل سائڈ میں ایک خاتون جو رعایا یا آپ اس کو بادی کہہ لیں, وہ کھڑی ہوئی تھی, اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا آپ میرے ہو گئے. اب وہ تھوڑی دیر کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی. تو جو بزرگ جو قصہ لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا وہ باندی اس مسلمان سے زیادہ عقل مند ہے کہ اس نے جڑ پکڑ لی, یعنی کہ بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا, ہم نے اللہ رب العزت کو چھوڑا ہوا. بہت اور کامیابی ہاں کامیابی ڈھونڈے, ہمیں جڑ پکڑنی ہے حضرت, ہم اس کو تو پہلے پکڑیں, اس کے بعد سب ہمارے پیچھے ہوں گے. اس مسلمان کی جو حالت ہے وہ اس بارات میں اس دلہا کی طرح ہے جو آگے جا رہا ہے اور بار بار پیچھے باراتیوں سے مجھ سے پوچھتا ہے کیا کھانا ملے گا, تو باراتی کہتے ہیں ارے تیری وجہ سے تو ہمیں ملے گا, تو ہم سے پوچھ رہا ہے. تو آج کے مسلمان کی بے عین ہی یہی حالت ہے کہ جس کے لیے دنیا سجائی, سب کچھ کر دیا, اور وہ دوسروں سے, غیروں سے پوچھ رہا ہے مجھے کھانا ملے گا. ارے تمہارے لیے تو کیا تھا, تم نے جڑ چھوڑ دی, جڑ کو پکڑ لو. وہ مظفر وارسی کا ایک شعر یاد آیا کہ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا, آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. کیا بات, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رو بیاں, فرشتے کم تھوڑی تھے. ارے تمہیں تو بھیجا تھا کہ کسی کو دل اس کے گلے لگ جاؤ, اس کو تھوڑی تھپکی دو, اس کا تھوڑا ہمت بڑھاؤ. ایسا تم اچھا کام کر رہے ہو, بجائے ایک تنقید کرنے کے تھوڑا اس کا دل بڑھاؤ, اس کو تھپکی دو, لوگوں کو آگے بڑھائیں. جو اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا سکھائیں, آپ کمپیٹ کرنا سکھا رہے ہیں, اس سے آگے بڑھ جاؤ. ارے کوپریٹ کرنا سکھاؤ. ڈاکٹر صاحب یہی گفتگو کر رہے تھے کہ جاب نہیں ہے, پاکستان سے باہر چلے جاؤ. اور ایٹیٹیوڈ کی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کیا شاندار, ایسے رہو کہ یہ بالکل اکڑ کے رہو معاشرے میں, ہلکے مت رہنا. اللہ رب العزت کیا فرما, تمہارے پیچھے میں ہوں. بالکل بالکل. اور یہاں اللہ رب العزت آداب بتا رہا ہے, جھک کے چلو, نرم لہجہ رکھو, مسکراؤ, یہ سب چیزیں تو بالکل اب بالکل کمیاب ہیں. ڈاکٹر صاحب میں گفتگو میں اتنا محو ہو جاتا ہوں کہ عدنان حفیظ بھائی کو میں نے بریک میں بلا بھی لیا, اور پھر عدنان حفیظ بھائی سے سلام دعا کر کے میں آپ کی طرف آ گیا, علی بھائی کی طرف. عدنان حفیظ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ سب کو السلام علیکم. سر ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پہلا موجود جمعہ آپ ہوتے سب کو جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. آپ سب ہمارے نمائندے ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے, جن کی جانب سے یہ خوبصورت نشریات ہمیں اس میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے. عدنان بھائی مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ مختصر گفتگو کے بعد انشاءاللہ. پھر بہت مزہ آ رہا ہے اس بات میں, بہت مزہ آ رہا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میں آتا رہوں گا, یہ لوگ کم کم آئیں گے, تو کیری آن ود دیم پلیز, مزہ آ رہا ہے پلیز. ڈاکٹر صاحب مختصر سے وقت ہے, کیا کہنا چاہیں گے آج کا انسان کیسے درست راستے پر چل کر اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے, بالخصوص ہمارا نوجوان؟ ہمارے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے, دیکھیں یہ دنیا جو ہے, میں ابھی بھی وہ والی بات نہیں کرنا چاہتا, میں شارٹ بات کروں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے دنیا کو چھوڑ دیں, حصول تعلیم چھوڑ دیں, یا ہمیں مرنا ہی ہے. میں کنسیڈر مائی سیلف کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو مرنا ہی ہے نا, تو
میں وہ چیزیں جو میرے لیے دنیاوی طور پہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، جو اسٹے نہیں کرنی ہے، جو چیزیں اسٹے کریں گی میرے مرنے کے بعد بھی، مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور باقی چیزیں میری اسپرچویلٹی ہے. لائک وائز فار ایوری ون. میں ڈاکٹر بنا تھا جب، تو مجھے خون سے ڈر لگتا تھا. میں ابھی تک جانور قربانی کا نہ دیکھتا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اس سے ہوتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار بیچارے کو ذبح کیا جا رہا ہے. مطلب میرا اتنا نرم دل ہے. لیکن میں ڈاکٹر بنا تھا اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ اس سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ میری جاب ہی پروفیشن ایسی ہوگی کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں گا، لوگوں کی دعائیں لے رہا ہوں گا. تو میرا مقصد ایسا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی فیلڈز ایک سے بڑھ کر ایک فیلڈ سے، اگر ہر فیلڈ میں آپ ایمانداری دیانتداری سے کام کریں گے تو اس نیت سے جائیں، رادر کہ آپ مانیٹری بینیفٹس کے لیے کیپٹلسٹک اپروچ کے ساتھ جائیں. جس فیلڈ میں بھی جائیں آپ یہ سوچ کے جائیں کہ مجھے یہاں لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، ہیلپ بھی کرنی ہے، اور اتنا کمانا جس سے میرا گزارا ہو جائے. صحیح گاڑی آپ بڑی سے بڑی 50 لاکھ کی گاڑی میں بھی آپ اسی راستے پہ اسی روڈ پہ چلائیں گے، اسی طرح پہنچیں گے، اور ایک چھوٹی سی گاڑی میں بھی اور بائک پہ بھی. تو کیوں ہمیں وہی والی گاڑی چاہیے صرف اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے؟ آئی تھنک یہ چیزیں جی بالکل اس چیز یہ بہت رائز اپ ہو، اس سے رائز اپ ہو جائیں. ٹرانسجنڈرز نہیں ہوگی انسان کی سول کی. کووڈ-19 نے یہ سب چیزیں بتائیں، انسان کو دکھائیں. ہم گھر بٹھا دیا تھا، چیک ان، ریسٹورینٹ، ساری چیزیں گھر بٹھا دیا تھا، پھر بھی نہیں سیکھا. بالکل. یہ میں جب آپ یہ بڑی اچھی آپ نے کووڈ کی ایگزامپل دے دی. یہ جب ہوا تھا سکھانے کے لیے آیا ہے. یہ ہمیں تربیت تھی ہماری کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. دنیا تم لوگوں کے لیے ختم ہو گئی، سب چیزیں، ریسٹورینٹس بند ہو گئے، تمہارا گھر سے نکلنا بند. مالک بٹھا کے کھلانے والا. جی بالکل. کہ تمہارے کام بنتے، کاروبار بنتے، تمہاری فیکٹریز بنتی. اللہ رب العزت نے پہلے سے زیادہ عمدہ طریقے سے بھی کھلایا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے واقعی. ناظرین آج آپ یقین کریں ڈاکٹر حسان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے بات بتانے میں آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 14 سال قبل ARYQTV پہ جب ہم بیٹھا کرتے تھے، ایک بچوں کا پروگرام ہوتا تھا، یوتھ کا پروگرام ہوتا تھا. ہمارے دوست دانش جلالی اس کو ہوسٹ کیا کرتے تھے. میں اس میں طالب علم کی حیثیت سے جاتا تھا اور سوالات کرتا تھا. تو 14 سال قبل ڈاکٹر شکیل اوش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پروگرام میں آئے تھے اور میں ان سے سوالات کر رہا تھا. آج کوئی 14 سال کے بعد مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ جو اولاد چھوڑ کے گئے، سرمایہ پاکستان ہے ابھی ہماری شخصیت. ڈاکٹر حسان صاحب ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے، ہمارے نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. جس طریقے سے آج گفتگو ہو رہی ہے، ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اور خدمت انسانیت کا جذبہ اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. عدنان حفیظ بھائی آپ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہیں، ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، جن لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے بارے میں کچھ بتائیے. GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز گلوبل فائنانس سولوشن، کنسٹرکشن، انویسٹمنٹ، اپنا گھر. آپ انویسٹمنٹ لانگ ٹرم چاہتے ہیں، شارٹ ٹرم چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم ہے گلوبل فائنانس سولوشن. نیٹ ورک پورے پاکستان میں موجود ہے. اربن ایریاز کو کورڈ کیا، گلوبلی ٹاسک آپ کے پاس آتا ہے. اربن ایریا کو آپ نے ویل ڈیولپ کرنا ہے. اینڈ وی آر ورکنگ آن دا سیم. سرجانی ایگزامپل ہے، ملی ٹاؤن ایگزامپل ہے، سب سے بڑی ایگزامپلس ہمارے پاس ہے. نوری آباد ایگزامپل ہے. سرجانی آپ جائیں، آپ وہاں پہ چینجز دیکھیں. وہاں ہم نے ولاس کانسیپٹ نہیں تھا وہاں کی مارکیٹ میں، ولاس واٹ ولاس ٹھیک ہے، ولاس پراپر ولاس ہم نے وہاں سٹارٹ کیے. شاہد خان آفریدی کی فرسٹ ایور کرکٹ اکیڈمی کا MOU ہم نے سائن کروایا نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 2 میں. جی بالکل. تو یہ وہ چینجز ہیں اربن ایریاز میں جو GFS کر رہا ہے. نہ صرف اربن ایریاز، بحریہ آ جائیں آپ، بحریہ نکل چلیں آپ، وہاں دیکھیے میگا ٹوائن ٹاور، میگا ٹاور، اسلام آباد، ملتان DHA، کراچی انفیکٹ DHA. We are working everywhere. عدنان حفیظ بھائی، ویژن کیا؟ واٹ از دا ویژن آف عرفان واحد بھائی؟ Actually عرفان واحد صاحب what they want to do for Pakistan. Right. عرفان واحد صاحب، منصور واحد صاحب، محسن واحد صاحب. What exactly the concern is awareness about patriotism. اپنا گھر، اگر اپنا گھر ہے، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ پرپس ہر انسان چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایکچولی ویژن ہے آپ کا کہ ہر شخص کا اپنا گھر ہو، زندگی اویئرنیس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. ہر چیز پیٹریوٹزم کیا ہے، چیزیں کیا ہیں. اب آپ کو ایگزامپل میں دوں، ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ ہے، وہاں ہم اسٹارٹ کس سے کرتے ہیں؟ مساجد سے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے مساجد. آپ مسجد آباد ہوتی ہے، 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں. نارتھ ٹاؤن ولاز میں ہمارے پاس تراویح بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ایکچولی ویژن ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمارے عرفان بھائی کو سلامت رکھے. اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اختتام کیا، ہم بڑھیں گے مزید عروج کی طرف. GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے حسان بھائی یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے، اور ساتھ میں یہ
ڈسکاؤنٹ واچر آپ کے لیے دیا جا رہا ہے 15% ڈسکاؤنٹ جب آپ کوئی پراپرٹی خریدیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ کھجور آپ کے لیے سر. جب آپ افطار کریں گے تو جی ایف ایس کی یاد دلائے گی. تھینک یو سر. ابرار بھائی سر آپ کے لیے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ. یہ فلیٹ 15% ڈسکاؤنٹ واچر ہے ابرار بھائی. جب آپ کوئی پراپرٹی خریدیں گے انشاءاللہ جی ایف ایس سے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. سر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میں شکریہ ادا کروں گا اسد ایوب صاحب کا. اور جی ایف ایس بلڈرز نے واقعتاً ایک انتہائی فعال اور ایسے ہمہ جہت موضوعات پر پروگرام کر رہی ہیں جس میں ہماری اصلاح بھی ہے, ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. تمام صحیح کو قبول فرمائیں. ناظرین مجھے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. ابرار بھائی ناز شریف پیش فرمائیں گے. راجہ رشید محمود صاحب ہمارے نعت کی بہت بڑی شخصیت ہیں, تو ان کی نعت کے ایک دو اشعار میں پیش کر رہا ہوں. اکرام نبی الطاف خدا سبحان اللہ ماشاء اللہ لب پر ہے نبی کی نعت صدا, لب پر ہے نبی کی نعت صدا. سبحان اللہ ماشاء اللہ اکرام نبی الطاف خدا. افلاک ہو یا ہو فرش زمین سرکار کے ہیں سب زیر نگی. افلاک ہو یا ہو فرش زمین سرکار کے ہیں سب زیر نگی, ہے زیر قدم